كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور اسلامی دوستوں، یہ بلوغ المرام میں کتاب الحج کی شرح چل رہی ہے۔ الحمدللہ ارکان خمسہ کا یہ آخری رکن ہے جو بلوغ المرام میں مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب المعاملات آئیں گے، قسم العبادات ابھی تک چل رہا تھا، اب اس کے بعد کتاب معاملات آئیں گے۔ اور حج کے بیان میں احرام اور اس کے ممنوعات کا تذکرہ چل رہا تھا، یعنی آدمی حج اور عمرے کا احرام جب باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب انسان تکبیر تحریمہ باندھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں نماز کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آپ سفر میں حج گئے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جب احرام باندھ لیتے ہیں تو جب تک احرام کھل نہ جائے تب تک بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں۔ انہی ممنوعات کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس میں کئی چیزیں گزر چکی ہیں۔ آج ابھی جو ہے میں نے حدیث پڑھی، حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے کئی دو تین چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ احرام باندھ لینے کے بعد ہمارے لیے تین چیزیں اس حدیث میں نبی علیہ السلام پر محرم پر حرام قرار دی ہیں۔ حدیث کے راوی جیسے آپ نے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ لا ينكح المحرم، محرم اپنا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب؟ حالت احرام میں نکاح نہیں پڑھ سکتا، شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟
یہ ممنوعات احرام میں سے۔ نمبر 2 ولا ينکح، کسی اور کا نکاح نہیں کرا سکتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ اپنا نکاح کریں حالت احرام میں، کسی کوئی آپ کا آکے نکاح پڑھائے، اور یہ کہ آپ کسی کا نکاح کروائیں۔ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کسی کے ولی بن جائیں، کسی کے ولی، لڑکی ہو، آپ کی بیٹی، بہن، بسا اوقات ماں بھی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، دوسری شادی کر رہی ہے، ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ کسی کے وکیل بن جائیں، وکیل بن جائیں، یعنی کسی نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، ہماری طرف سے آپ میرا نکاح پڑھ لیں۔ یعنی خود تو نکاح نہیں کہ لیکن نکاح کرنے والا کا تاکہ والے کا تعاون کر رہا ہے، ولی ہے، وکیل ہے، کوئی ذمہ دار بن رہا ہے، یا گواہی دے رہا ہے، گواہ ہوتا ہے، اور کبھی قاضی بن جائے، ساری شکل ہے نا۔ تو یہ سب حالت احرام میں ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ تیسری چیز ولا یخطب، کسی کو شادی کا پیغام بھی نہیں دے سکتا۔ خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، یعنی کسی کو شادی کے جو پیغام دیتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ خطبہ۔ جیسے آپ حالت احرام میں ہیں، کسی سے بات چیت کریں، بھائی میرا بیٹا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے شادی ہو جائے۔ دیکھیں آپ احرام میں ہیں، آپ کسی کے بارے میں کوئی شادی کا پیغام دیں، اپنے شادی کا پیغام دیں، اپنے شادی کا، کسی اور کو دیں، دوست احباب کے دیں، اپنی اولاد کو دیں۔ تو آپ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا، پسند ہے، لیکن ابھی زبان نہ کھولیں، دل تک رکھیں۔ احرام کھلنے کے بعد آپ اس کو بتا دیں بھائی ایسے ایسے میں سوچ رہا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں، کیا کسی کا نکاح، اپنا نکاح کرنا، یا کسی کا کرانا کئی شکلیں ہم نے بتایا، گواہ بن کر کے، ولی بن کر کے، وکیل بن کر کے، وہی۔ اور نمبر 3 یہاں تک کہ شادی کا پیغام بھی حالت احرام میں اپنا یا کسی غیر کا پہنچانا۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں وہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے، ہم شادی کے پیغام اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، ذرا آپ پیغام پہنچا دیں۔ آپ کو کچھ نہیں لینا دینا، بس آپ کو پیغام میرے طرف سے پیغام، آپ وکیل ہو گئے ہمارے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں اس پر، سب نہ جائے نہیں، سب احرام ہے تو بھی نہیں، کوئی اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، دل میں رکھیں، اللہ نہ کرے کسی نے کہا بھائی میں ایسا سوچ رہا ہوں، اس کو مسئلہ معلوم آپ کو نہیں، بھائی ٹھیک ہے، یہ حالت احرام میں یہ ساری باتیں نہیں، احرام کے بعد ہم آپ ٹوک دیں، لیکن کوئی گفتگو اس پر نہ ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ معلوم ہے، سامنے والا نہیں جانتا، وہ گفتگو شروع کر دے، تو یہ سب ناجائز ہے۔ بلکہ اکثر علماء کے خیال ہے اگر کسی نے اسی نکاح کیا تو نکاح باطل ہوتا ہے، باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ دیکھو دین سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے، ہاں۔ اور آج واللہ ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، پیغام، بات چیت، سمجھ گئے نا، اور بڑے فخر کے ساتھ حج کی برکت ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے،
آپ کو کوئی پسند پڑ گیا ہے آپ اس کو اپنے تک رکھیں. احرام کے بعد کھلنے کے بعد آپ بتا دیں. آپ بتا دیں ہمیں اپنا ٹیلی فون نمبر، کچھ بھی کر سکتا، لیکن یہ کہ اس کا اظہار نہ ہو. دل پر اللہ تعالیٰ جان دے، دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی پکڑ نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. شادی کا پیغام بھی نہیں دینا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مقرر ہیں. کون ہیں؟ شوال، ذی قعد اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. یہی ہے نا. اس کے بعد تو حج نہیں کر سکتا. حج کے 2 مہینے مقرر ہیں، 2.5 مہینے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے ان مہینوں میں حج کے ایام میں حج فرض کیا، یعنی حج کا احرام باندھ لیا. حج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ احرام سے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اللہ نے فرمایا احرام میں آ جانے کے بعد 3 چیزیں حرام ہو گئی. رفث نہیں، فسوق نہیں اور جدال نہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. جدال تو جھگڑے لڑائی کہتے ہیں، جھگڑے لڑائی. فسوق نافرمانی کو کہتے ہیں، فسق و فجور بولتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی. گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، سب یہ سب فسوق میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز ہے رفث. رفث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہوگا. 3 چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ رفث ہے، نہ فسوق ہے اور نہ جدال ہے. تینوں چیزیں حرام ہیں. جدال کا مطلب آپ نے سن لیا، جھگڑے لڑائی، گالی گلوچ سب اس میں آ جاتا ہے، مار پیٹ سے لے کے سب کچھ آ گیا. نمبر 2 فسوق نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہر قسم کی نافرمانی آ گئی. تیسری چیز ہے رفث. رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث اصل میں کہتے ہیں، اس کو سمجھیں. رفث کہتے ہیں ایسی گفتگو جس سے انسان کی جنسی شہوات اور خواہشات ابھریں. ہم جسمانی تعلقات عورت سے قائم کرنے کے لیے جتنی چیزیں انسان کو ابھارتی ہیں سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث. رمضان میں بھی اذا کان یوم احدکم صوم احد فلا یرفث، تو دونوں میں. اور آخری درجہ رفث کا سب سے بڑا ہم بستری کر لینا ہے. اللہ نے دیکھیں رفث کو منع کر دیا. رفث ہم بستری بھی ہے اور اس کے علاوہ ہر وہ عمل یا ہر وہ بات، ہر وہ ادا جس سے انسان کے جذبات، جنسی جذبات ابھرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفث. اللہ نے حرام کر. اسی لیے اگر کوئی انسان تحلل اول، تحلل کی بات آئی نا پہلے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام جب باندھتا ہے تو ایک تحلل صغیر ہے، ایک کبیر، یا ایک اول ہے، دوسرا
آخر ثانی ہے، اگر کوئی انسان طواف یعنی افاضہ اگر کسی نے طواف افاضہ کرنے کے پہلے جس کو کہتے ہیں تحلل، اگر انسان بیوی سے ہم بستری کر لیا تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے، حج باطل ہو جاتا ہے، حج باطل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے تحلل اول کے بعد کیا تو اس کو حج تو ہو جائے گا، گنہگار ہے، توبہ استغفار کرے، لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ، دم دینا پڑتا ہے، جس کی بحث آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے رفث کو حرام کیا حج میں۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے اس کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ آپ بتائیں، شادی کا پیغام دینا، نکاح کرنا، نکاح کروانا، یہ انسان ہم بستری تو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ سارے اسباب اور مقدمات کس کے ہیں؟ ہم بستری کے۔ جی سمجھ گئے نا کیا کیا ہے؟ انسان تحلل کیا کہتے ہیں، یہ سب اس کے مقدمات میں سے ہیں، اس کے اسباب میں سے۔ یہ ساری چیزیں مکمل ہوتی تب انسان جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم بستری بھی حرام، اور ہم بستری کے جتنے مقدمات ہیں، سمجھ گئے نا، مقدمات کیا کہتے ہیں، جو اسباب ہیں، سب کو اسلام نے، اللہ رسول نے حرام قرار دے دیا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہیں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ اس کی تفصیل کہاں ہمیں ملتی ہے؟ حدیث رسول میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن اللہ آپ نازل کی تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں، لوگوں کو قرآن سمجھا دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ان علینا جمع و قرآن ثم ان علینا بیانا۔ چلو وعن ابی احناف کے ہاں اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، سمجھیے نا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ وعن ابی قتادہ تھا دوسری حدیث، وعن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وهو غیر محرم، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابہ وكانوا محرمین هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء قالوا لا، قال فکلوا ما بقی من لحمہ، متفق علیہ۔ اس حدیث کو سمجھے پہلے، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فی قصۃ صید الحمار الوحشی، حمار وحشی کے اپنے شکار کرنے کے قصے میں، یعنی ابو قتادہ جو حدیث سنا رہے ہیں کیا ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حمار وحشی کا شکار کیا تھا اس کے متعلق حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حمار وحشی حلال ہے اور حمار اہلی حرام ہے۔ گدھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے حمار وحشی اور دوسرا حمار اہلی۔
حمار اہلی، حمار کا معنی گدھا، وحشی اور اہلی۔ حمار اہلی تو ہے جو ہمارا اپنا پالتو گدھا ہوتا ہے یہ، اور جو باقاعدہ استعمال میں آتا ہے۔ دیکھا استعمال میں کہاں؟ ہاں مکے میں تو بہت ہوتا تھا، بہت ہوتا ہے، مدینے مکے میں، یہاں بھی ہوتا رہا ہوگا پہلے، لیکن سب ختم ہو رہا ہے۔ حمار ابھی دنیا اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی ابھی گدھے سے جان نہیں چھوٹی ہے۔ ہاں سمجھ گئے نا، ابھی جان نہیں چھوٹی ہے، ابھی جان نہیں چھوٹی ہے۔ وہ کیا ہے، جیسے بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں، تو غیر پہاڑی علاقے میں گاؤں میں یہ گدھا ہوتا ہے، پہلے اسی پر سامان لاد کر کے رکھ کر کے لوگ گاؤں پھیری لگاتے تھے۔ اس وقت تمہارے علاقے میں نا، ہم لوگ کے علاقے میں ہاں گاؤں میں گھومتا تھا۔ اور کب کوئی ایک آدمی ہے وہ جات بیچتا ہے، چکی جات سمجھتے نا، ہاتھ سے جو پیسے تو جات، تو 2-4 پتھر رکھے بیچتا ہے اور چھینی لیے رہتا ہے، یعنی دونوں ہے، ریپیئرنگ بھی کرتا ہے اور بیچتا بھی ہے۔ سمجھ گئے نا، تو ایک تو ہوتا تھا۔ پھر کبھی دیہات وغیرہ میں نمک وغیرہ بیچنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں آتی تھیں، تو گھوڑا خریدنا سب کے لیے، سب کے بس کی بات مشکل ہوتی ہے، اور گھوڑے پر خرچہ، گھوڑا ایک آدمی گھر کا ایک ممبر، اس سے زیادہ خرچہ گھوڑے پر ہے، اور گدھے پر کوئی خرچہ نہیں، تو گدھا پالتے ہیں لوگ، اس سے گاؤں پھیری لگا کر کے سامان بیچتے تھے۔ یہ پالتو گدھا ہے۔ ابھی جیسے انہوں نے اشارہ کیا دلی کے، پرانی دلی کے ایریے پر، کبھی شاید نہیں تجربہ ہوا ہوگا، ایسے نہ سمجھنا کہ دلی بالکل ایسے ہی روڈ پہ چل رہے ہیں، بڑی ٹیڑھی دلی ہے۔ ابھی بھی کہیں ایسے گھوم کر کے سیڑھی بنم ٹیلے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور آبادی اتنی گھنی ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں جاتا۔ ابھی بھی گدھے ہی پر سامان لاد کر کے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ دارجلین میں ہم نے دیکھا، کشمیر میں پہاڑی علاقے ہیں، ہر جگہ گدھے رہتے ہیں۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہتے ہیں بے شرم جانور ہے وہ، آدمی لاتا ہے اور ہکالتا ہے، لے کے وہ پر تک چڑھ کر کے لے کے جاتا ہے وہ، اور پھر اترتا ہے وہ۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، سارا پانی نیچے ہے، اوپر اب تو موٹر وغیرہ ہو گئے، پہلے کوئی انتظام نہیں تھا، تو پانی مشک بھر کر کے اس سے، یہ سب ہمارے وحلی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہیں بیل گاڑی جگہ بھی استعمال ہوتا ہو، تو یہ ہے ہمارے، اس کو کہتے ہیں ہمارے اہلی۔ اور ایک ہوتا ہے جنگلی وحشی، جس کو کہتے ہیں ہمارے وحشی جو ہے وہ ہمارے اہلی سے بڑا بھی ہوتا ہے، کچھ موٹا بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمارے وحشی کا گوشت حلال رکھا ہے، یہ اپنے گدھے جو ہیں حرام ہے۔ وحشی حلال ہے، وحشی حلال ہے، ان کے کلر بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ پالتو جو ہوتا ہے اہلی، وحشی حلال ہے، پالتو جو ہے وہ حرام ہے۔ یہاں بھی اب تو نہیں، لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو یہ خرفقان وغیرہ جہاں دیکھیں آبادی اوپر ہے، کبھی اور نیچے بھی بہت ہیں، آم کے باغ وغیرہ اب بعد میں لگائیں گے، تو یہاں بھی جیسے بکریاں پالی جاتی ہیں ایسے ہی یہاں بھی گدھے پالے جاتے تھے۔ اور ابھی بھی شاید دور جائیں تو بکریوں کے ساتھ 2-4 گدھے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ان کا قصہ۔ ابو قتادہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے وحشی گدھے کے شکار کا،
ایک چیز. دوسری چیز سمجھیں، جب یہ سمجھ لیے کہ گدھوں میں حلال وحشی ہے، وحشی گدھا حلال ہے، اب نبی یہ واقعہ کب کا ہے وہ بھی سمجھیں. یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ کا ہجرت کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد جب پہلی مرتبہ آپ نے خواب دیکھا ہجرت کے 6 سال کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، پورا قصہ معلوم ہے آپ لوگوں کو. جب نبی علیہ السلام وفد لے کر کے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ تو تقریباً سارے لوگوں نے احرام باندھا تھا. ابو قتادہ بہت پہلوان ٹائپ کے تھے، ان کو فارس رسول کہا جاتا، زبردست الحمدللہ. ہاں، شہسوار نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حفاظتی، چونکہ مکے سے ایک راستہ بدر ہوتے ہوئے پرانا راستہ یہی سیدھا ہے، سیدھا. اب آج دو ایک طریق الہجرہ ہے اور دوسری کیا ہے، بدر والا. بدر والا راستہ گھوم کر کے آپ مدینے سے نکلیں گے تو آپ آخر تک جائیں گے. کچھ فاصلے پر رائٹ ہینڈ سمندر پڑتا ہے، دریا، بحر احمر کہیں کیا کہیں، وہ ریڈ سی کیا کہتے، وہ برابر یہ چلا جاتا ہے وہاں تک ساحل پر. اور نبی علیہ السلام اس میدانی جو پرانا راستہ پکڑ کے آ رہے تھے تو خطرہ تھا کہیں بھی. اس وقت دشمنان تھے عرب، پورا عرب ابھی تو دشمن بنا ہوا تھا کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ہمارے جاتے ہوئے دشمن اچانک آبادی والے راستے کے بجائے دریا جو جنگل سمندری علاقے سے کہیں ہم پر حملہ آور ہو جائے، کر سکتے ہیں نا. تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ حفاظت، ادھر سے آپ جا رہے ہیں اور ادھر کچھ فاصلے 2-4 کلومیٹر کنارے کنارے وہ لوگ چلتے رہے. تو حضرت ابو قتادہ کی ڈیوٹی تھی، وہ احرام نہیں باندھے ہوئے تھے، احرام نہیں باندھے تھے. اس کی 2 وجہ بتائی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی لگائی تھی، ابھی ان کی جو میقات تھی مدینہ، وہ میقات ان کو پڑھی ہی نہیں سمجھے. مدینے سے نکلیں گے تو ایسے کہ جنوب کی طرف جائیں گے نا، جنوب کی طرف جائیں گے نا کہ شمال کی طرف جائیں گے. ہاں نہیں، جنوب کی طرف جائیں گے نا. ذوالحلیفہ، ہاں، مدینے سے جب مکی کی طرف جائیں گے جنوب سے کنارہ پڑے گا. دیکھو جنوب مغرب جائیں گے میرے خیال سے، تو ادھر سے جائیں گے اور دریا جو ہے وہ اس طرح پڑتا ہے. تو ذوالحلیفہ جو میقات مدینہ اس سے پہلے ہی وہ کدھر رائٹ لے کے چلے گئے، تو ان کو تو میقات پڑی ہی نہیں. اہل مدینہ کے جو میقات تھی وہ ان کو نہیں پڑی. ان کو اب آگے جا کے میقات وہ پڑتی جو باقاعدہ عراق وغیرہ کے لوگ آیا کرتے تھے، دوسرے علاقے کے لوگ وہ پڑھتی. سمجھ رہے نا. تو ایک وجہ یہ. دوسری وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہو سکتا ہے ان کو وہ حفاظتی اقدامات کے لیے وہ احرام نہ باندھے ہوں، پھر وہ محرم نہیں تھے. جب دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے تو ان کو کہیں ایک جگہ نظر آ گیا، کیا؟ حمار وحشی. انہوں نے گرا دیا، اس کو ذبح کیا، خوب کھاتے رہے اور پھر بچا کے گوشت رکھے بھی رہے کہ چلیں گے اللہ کے رسول کو کھلائیں گے. آئی بات سمجھے نا. اللہ کے رسول سارے صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھے؟ احرام میں تھے. اور
ابو قتادہ الانصاری جو تھے وہ احرام میں نہیں تھے، انہوں نے حمار وحشی کا شکار کیا، لیکن ایک پورا گدھا کیسے کھائیں گے، وہ کافی گوشت تھا، تو اپنا استعمال کیے، باقی انہوں نے محفوظ رکھا کہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کھلا دیں گے۔ جب آگے جا کر کے اب تو جو حدود کا ایریا ختم ہو گیا، تو اب ان کو پھر مکے یا اس قافلے سے ملنا ہے جو نبی علیہ السلام جا رہے تھے۔ جب آگے نبی علیہ السلام سے ملے تو ان کے ساتھ گوشت تھا۔ آگے بات نہیں، فی قصۃ صید الحمار الوحشی وہو غیر محرم۔ ابو قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں اپنے شکار جو انہوں نے وحشی گدھے کا کیا تھا، جبکہ وہ حالت احرام میں نہیں تھی، انہوں نے کیا تھا، تو اسی پورے قصے کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس جب لے کے آئے، کیا ہے، اللہ رسول میں نے شکار کیا ہے اور آپ کے لیے گوشت بچا کے لائے ہیں، تو اللہ رسول نے کیا فرمایا، اللہ رسول نے اپنے صحابہ کرام سے کہا جو حالت احرام میں تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ وکانوا محرمین، نبی علیہ السلام کے صحابہ جو حالت احرام میں تھے ان سے پوچھا، هل منکم احد امرہ، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے ان کو کہا تھا کہ صاحب ادھر سے جا رہے ہیں، کہیں چانس مل جائے تو ادھر بہت سارے گدھے، دیکھیں شکار کہاں رہتا ہے وہ اکثر لوگوں کو معلوم رہتا ہے، شکاریوں کو مشہور رہتا ہے، بلکہ شکار کے لیے کئی 100 کلومیٹر جاتے ہیں لوگ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے معلوم رہا ادھر شکار رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا لوگوں سے، تم لوگوں میں سے کسی نے ان کو کہا تو نہیں، تو حکم تو نہیں دیا تھا تمہارے کہنے پر شکار کیا ہو؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہا ہوا ہے، ہم میں سے کسی نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہی جملہ یاد رکھیں، اسی پر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ هل منکم او اشار الیہ بشیء، یا کسی نے اشارہ کیا، وہ جا رہا ہے، کہتے ہیں نا کبھی شکار کھیلنے گئے ہو نا، کیا کہتے ہیں 2-4 آدمی دیکھو ہو گیا نکالتے ہیں، تو کیا کسی نے اشارہ بھی کیا؟ اللہ رسول ہم لوگ یہاں رہے کہ کیا اشارہ کیا، نہ ہم لوگوں نے کہا، نہ اشارہ کیا، اور نہ ان کو مشورہ دیا، یہ اپنے سے مار کر کے لائے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے اچھی طرح سے تحقیق کر لیا، تفصیل پوچھ لی، نہ کسی نے ان کو حکم دیا، نہ کسی محرم نے، غیر محرم مشورہ دے سکتا ہے، نہ کسی محرم نے ان کو مشورہ دیا، نہ کسی محرم نے ان کو حکم دیا، نہ کسی محرم نے ان کو تیر پکڑایا، نہ کسی محرم نے ان کی مدد کی، نہ کسی محرم نے اشارہ کیا یہ جگہ جا رہا کرو، سمجھے نا، یعنی کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اس شکار سے محرم کا نہیں تھا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا فَقُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ، جتنا گوشت بچا کے جائے سب لوگ کھاؤ اس کو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حالت احرام میں شکار ممنوع ہے۔ اگر کسی نے، اور حالت احرام میں شکار کرنا بھی حرام ہے، اور شکاری کی مدد کرنا بھی حرام ہے، اشارہ کرنا اور بتانا بھی حرام ہے، سمجھ گئے نا، کسی بھی قسم کا محرم کا تعلق شکار سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہو گیا نا، اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا اپنے خوشی سے کیا، احرام باندھنے والا کو کوئی عمل دخل اس کے ساتھ نہیں ہے،
تو وہ غیر محرم اگر اپنا شکار کیا ہوا گوشت محرم کو دے تو محرم کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے نا. شکار کھیلنا حرام ہے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جب تک حالت احرام میں ہو تب تک شکار تمہارے اوپر حرام ہے. لیکن شکار دو طرح کے، ایک بری اور ایک بحری. بری حرام ہے اور بحری حرام ہے، جس کی تفصیل آئے گی. آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی پر ہیں، مچھلی پکڑ لیا آپ نے، کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے بحری شکار حلال رکھا ہے، بری شکار حرام ہے محرم کے لیے. اور محرم کے لیے اگر محرم نے اشارہ کیا یا تعاون کیا تب بھی اسے حرام ہو جاتا. اگر کوئی تعلق محرم کا نہیں ہے تو اس کے لیے حرام ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کھایا، کس کا شکار کیا ہوا؟ حمار وحشی. ابو قتادہ الانصاری غیر محرم تھے، غیر محرم نے کیا اور کھانے والے غیر محرم بھی تھے اور محرم بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے کھانے والے. یہی ہوا نا؟ کچھ شک ہے کیا؟ یہ حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم کی ہے. چلو اگلی حدیث وہ بھی تقریباً اسی سے تعلق رکھتی ہے. الصعب وعن الصعب بن جسامة الليثي أنه أهدى لرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. صعب ابن جسامہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا، انہو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ میں دیا حمارا وحشیا، حمار وحشی. شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد کیا؟ وحشی نبی علیہ السلام کو پیش کیا. نبی علیہ السلام ابوا نامی مکان، یہ نبی علیہ السلام جب ادھر سے واپس لوٹے، کیا کہتے ہیں، حنین وغیرہ سے، تو نبی علیہ السلام حالت احرام میں تھے. صعب بن جسامہ جو تھے وہ، ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے گزریں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حمار وحشی پکڑ کر شکار کیا اور اس کو بچا کر رکھا. نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزریں گے تو ہم آپ کو کھلائیں گے. یہ تقریباً یہ مکے و مدینے کے بیچ کا قصہ ہے. جب نبی علیہ السلام ان کے قریب پہنچے مقام ابوا یا ودان میں، تو انہوں نے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ہم نے آپ کے لیے، معلوم تھا کہ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ رسول نے فردہ، اللہ کے رسول نے ان کا واپس لوٹا دیا، نہیں کھایا. جب انہوں نے پیش کیا پہلی حدیث ابو قتادہ، تو اللہ رسول نے تحقیق کر لیا کہ انہوں نے محرم غیر محرم تھے، انہوں نے شکار کیا اور ان کے شکار میں کسی محرم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ خود محرم تھے نہ کسی محرم نے ان کا تعاون کیا. یہی ہے نا، آپ نے کھا لیا. لیکن
جب صعب بن جسامہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فردہ علیہ، ان کا گوشت ان کے اوپر واپس لوٹا دیا، اور کیا فرمایا انا لم نردہ علیک الا انا حرم، بھائی ہم لوگ حالت احرام میں ہیں اس لیے تمہارا ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہاں ابو قتادہ نے اپنے لیے کیا تھا اور اپنے ساتھی جو گئے وہ محرم تھے، بچ گیا تو لے کر کے آئے نبی علیہ السلام نے کھا لے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے ارادے یا محرم کے جو آپ کے ساتھی تھے احرام والوں کے ضیافت کے لیے ان کی نیت سے نہیں کیا تھا، لیکن ابو صعب بن جسامہ جو ہیں ان کی کیا نیت تھی؟ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ضیافت، اس لیے اللہ کے رد کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر محرم کے ضیافت اور اس کے کھلانے کی نیت سے بھی کسی نے شکار کیا تو شکار بھی محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ آ گئی بات؟ دیکھو یہاں ایک چیز سمجھیں، دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اگر آدمی اس کو غور سے سمجھے گا نہیں، الفاظ پر غور نہیں کرے گا تو یہی کہے گا نا یہ کیا ہے ایک دن، لیکن فرق ہے یہاں دیکھا اہدیٰ لرسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہدیے کے لیے، مطلب کیا فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ کے رسول نے تفصیل پوچھی، وہاں ابو قتادہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا تھا اس میں کوئی ان کا عمل دخل یا کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور کسی محرم نے مدد بھی نہیں کی تھی، حلال تھا، اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ لیکن صعب بن جسامہ اللیثی نے جو کیا تھا وہ نبی علیہ السلام کی نیت سے کیا تھا، محرم کی نیت سے کیا تھا اور محرم کی ضیافت کے لیے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کو لوٹا دیا۔ اس حدیث سے اہل علم کہتے ہیں کئی مسئلے ثابت ہوئے، ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کا دستور تھا، صدقہ تو نہیں لیتے تھے لیکن ہدیہ آپ بڑے شوق سے قبول کرتے تھے۔ ہدیہ انسان آپ کے سامنے پیش کرے تو ہدیہ قبول کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور سامنے والے انسان کی قدردانی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہدیہ قبول کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہدیہ ایسا نہیں کہ ہاں آپ کی مرضی کے مطابق بڑا ہو تبھی قبول کریں، چھوٹا ہو تو قبول نہ کریں، کیسا بھی ہو ہدیہ ہے۔ ہدیہ دینے والے کی نیت پر ہے، ارادے پر ہے، اس کے اندر کیا دینے کی استطاعت ہے اور کیا نہیں، وہ سمجھ گئے نا؟ اس میں بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہے اس کو ہدیہ، اس سے اچھا تو ہم یہی کہتے ہیں نا، نہیں، ہدیہ دینے والے کو دیکھیں وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے بعد اتنا ہی چھوٹا ہدیہ دینے کی طاقت ہو تو آپ رد نہ کریں، آپ قبول کر لیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ نمبر دو، جو مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آپ کے لیے کوئی شکاری آپ کو کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، شکاری اپنے شکار کا گوشت آپ کے لیے پیش کرتا ہے تو دو طرح کا ہوگا۔ شکاری
اگر آپ کو حالت احرام میں اپنے شکار کا گوشت دے رہا ہے تو اس کے دو شکلیں ہوں گی اور دونوں حدیثوں میں ہے. پہلی شکل اگر وہ آپ کے لیے نہیں کیا ہے, محرم کے لیے نہیں کیا ہے, کسی محرم نے اس کی مدد نہیں کی ہے, کسی قسم کا تعاون نہیں کیا ہے, شکاری نے شکار کیا, استعمال کیا, لیکن بعد میں اس کے پاس شکار کا گوشت بچا رہ گیا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے محرم جا رہے ہیں, ان کو کھلا دیں, تو ایسی حالت میں کھانے میں کوئی مزہ کا کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگلی گدھے کا گوشت کھایا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کھایا؟ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا اچھی طرح سے, کسی محرم نے اشارہ تو نہیں کیا, کسی محرم نے تم کو مشورہ تو نہیں دیا, کسی محرم نے تم سے گزارش تو نہیں کی. جب کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں, میں نے اپنے سے کیا تھا, تب آپ نے اس کا گوشت استعمال کیا. شکاری کی دوسری قسم وہ ہے, شکاری نے محرم کے ضیافت, ان کی عزت افزائی اور ان کے نیت سے اگر شکار کیا ہے تو وہ شکار محرم کے لیے حلال نہیں ہے. بات واضح ہے؟ نمبر 3 بڑی ضروری چیز ہے دوستو, اگر کبھی آپ کے سامنے کسی نے ہدیہ پیش کیا اور آپ ہدیہ نہیں لے رہے ہیں کسی شرعی عذر کی بنا پر یا کوئی اور وجہ معقول وجہ ہے نہ لینے کی, تو نہ لینے کے پہلے اس کی وضاحت کر دیں. مثال کے طور پر اب ہم کو ایک قلم لا کر کے دے رہے ہیں گفٹ کے طور پر, میں نے لے لیا, لیکن پھر میں نے آپ کہا بھائی الحمدللہ ہمارے پاس تو کئی آ چکا ہے, بہت اچھا ہوا آپ نے ہم کو دے, لیکن اگر کسی اور کے دے تو شاید اس بیچارے کا کام چل جائے, کیوں ہمارے پاس تو پہلے سے آئی بات سمجھے نا. اب وہ اس کا دل دکھے گا نہیں, دل شکنی نہیں ہوگی, بلکہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں ایک عذر ہے. تو اس کی تفصیل معلوم کر لیں. نبی علیہ السلام نے دونوں میں پوچھا, دیکھیں ابو قتادہ سے پوچھا, جب بتا دیا نہیں تو اللہ کے رسول نے, لیکن صاحب بن جسامہ نے جب کہا پیش کیا تو اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کے لیے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو انا حرم, ہم لوگ حالت احرام ہیں, ہمارے لیے یہ تمہارا شکار کیا ہو گوشت حلال نہیں, چونکہ تم نے ہمارے لیے کیا. حالت احرام میں ہمارے لیے حلال نہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے گول مول بات نہ کی, وضاحت کے ساتھ وجہ بیان کر دی کہ بھائی یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے, ورنہ میں لینے سے انکار نہ کرتا, ہمارے لیے حلال نہیں, کسی اور کے دے دو. کیوں کہ یہ ہماری نیت سے اگر تم نے کیا ہے تو محرم کے لیے حلال نہیں ہوتا. چلو اگلی حدیث اس کے بعد والی. ابھی سلسلہ کیا چل رہا ہے کہ حالت احرام میں کیا کیا چیزیں ممنوعات ہے, کیا حرام, کن چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے, منع کی ہوئی ممنوعات کیا ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 من الدواب, 5 جانور ہیں, کلہن فواسق, ان میں ہر ایک جو ہے فواسق ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. یقتلن فی الحل والحرم, وہ 5 چیزیں حل اور حرم جہاں بھی نظر آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. حل سے مراد حل اور حرم 2 چیزیں ہیں. حرم کے چاروں طرف ایک حد اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے, اور اب تو باقاعدہ نشان لگا دی. آپ جس روڈ سے حرم میں داخل ہونے لگیں گے
عام طور پر تو جدہ ہی سے لوگ داخل ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جاتے ہیں، تو آگے جا کے اب تو بڑا سا بورڈ لگ دیا، ھذا حد حرم. ہاں تو اب بتائیے کیا ہے حدود حرم. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چاروں طرف ایک حد مقرر کی تھی کہ حدود یہاں تک ہیں. اس حد کے اندر والے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرم. اور حد کے باہر والے علاقے جو ہیں چاروں طرف ان کو کہا جاتا ہے حل. حل و حرم. حل سے مراد حدود حرم کے علاوہ چاروں طرف جو زمین ہے وہ سب کیا کہتے ہیں؟ حل کہی جاتی ہے. اور یہ ہے حرم کی حدود. اور نبی علیہ السلام مدینہ کو بھی حرم قرار دیا، اس کے بھی حدود مقرر ما بین عیر و ثور، سمجھ گئے نا، دو پہاڑیاں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ 5 جو دواب ہیں، جانور ہیں، یہ کہیں بھی ہوں گے، حل میں ہو یا حرم میں ہو، حل میں ہو یا حرم میں ہو، ان میں سے ہر ایک کو قتل کرنا اللہ نے حلال قرار دے دیا. یہ جہاں نظر آئے ان کو قتل کر دو، چاہے حل میں ہو یا حرم میں. کلہن فواسق. فواسق ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں فواسق فاسق کی جمع ہے فسق سے فاسق. فسق فسوق اس کے معنی آتے ہیں خروج، نکل جانا. شریعت کے اصطلاح میں کیا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے کا نام کیا ہے؟ فسق، فسوق. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اللہ نے فرمایا ابلیس فاسق تھا. کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت سے وہ نکل گیا. تو شریعت کے اصطلاح میں فاسق اور فسق کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا. اور لغت میں یہ جو 5 جانور ہیں ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اپنے بیلوں سے نکل جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. یا اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے فاسق قرار دیا تو اس کی وجہ ہے حل اور حرم میں جو ان کو فاسق قرار دیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے یہ نکلے ہوئے ہیں. یا اسلام نے محرم پر جو چیزیں حرام قرار دی ہیں یا حرم میں، ان تمام چیزوں سے ان کو الگ کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے کہ نہیں یہاں فلاں چیز مارنا حرام ہے، شکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جانور حرم میں مل جائیں جب بھی ان کو مار دیا جائے، اس کے لسٹ سے ان کو نکال دیا گیا. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب وہ 5 کون ہیں؟ نمبر 1 العقرب، بچھو. عقرب بچھو. یہ بچھو حرم میں بھی نظر آ جائے تو کیوں؟ اگر آپ دیکھیں اور چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے دوسرے کو، بڑا زہریلا جانور ہے، بجلی کی کرنٹ کے مانند ان کو ہوتا ہے، جس کو کبھی ڈنک مارا ہو تم سمجھے تو کہیں بھی نظر آ جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ ان چیزوں میں سے اگر نماز میں آ جائے تو پہلے ان کو قتل کر دو، اس کے بعد نماز پڑھو. نماز توڑ دو. کیوں؟ ہو سکتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے کہیں سر کیا نظر نہ آئے. تو یہ ہے ول ہدایت ہو
ہدا وہی ہم لوگ کہتے ہیں چیل، گدھر چیل، چیل جانتے ہیں نا، گدھ، ہاں یہ بھی نقصان دہ ہیں. مثال کے طور پر یہ جانی دشمن ہوتے مرغیوں کے بچے کے، چھوٹی چیزوں کی، تو یہ نقصان کریں گے. اور یہ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گوشت دیکھ لیں تب بھی آپ سے چھین کے لے جانے کے لیے، تو ان کو قتل کیا جائے گا. سمجھیے نا. اسی طرح سے والغراب، کوا، ہاں کوا، والفارت والفأرت، چوہا، چوہا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور اب تو دنیا یہاں تک تحقیق کر لی کہ چوہا سینکڑوں بیماریوں کا جڑ ہوتا ہے. تعاون کے سب، لیکن عام لوگوں کے لیے جو پیدائشی ہی چوہا کھاتا ہوگا خود وہ تو دنیا والے کے لیے بیماری کے سبب بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چوہا نقصان دہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے کبھی دکھاتے تھے کہ جب تک آدمی سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوائے نہیں تب تک اس کو نیند نہیں آتی، اور سانپ کا جب تک زہر نہ پیے اس کو سکون نہیں ملتا. کیا ہے وہ بچپنی سے چیز بھی کیا ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، فطرت اس کی بدل جاتی ہے. تو والکلب العقور، نمبر 5 کلب العقور. کلب العقور خونخوار کتا سمجھ جاؤ، کاٹنے والا، حملہ کرنے والا. کتے کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کتوں کی کچھ نسل ایسی ہوتی ہے، کچھ ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ واقعی وہ آدمی کو دیکھتے تو فوراً ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ جو نقصان موذی جو ہیں ان کو حرم اور غیر حرم جہاں بھی یہ نظر آئیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. یہ اسی پر بات رکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ اس میں کچھ اور وضاحت ہے، تھوڑی سے تفصیل، ائمہ کا اختلاف، اس کو انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.